الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں آج ہم 25واں پارہ پڑھیں گے اور سورہ شورا پڑھیں گے۔ اس میں سورہ شورا اس میں 53 آیات ہیں اور 5 رکوعات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کے بنیادی جو مضامین ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں کچھ ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی اس میں ذکر کریں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین ایک حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں: من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں، جن کا مطمع نظر آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، اور جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ہم ان کی کھیتی میں مزید اور اضافہ کرتے ہیں، یعنی ان کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جس سے ان کی آخرت بھی سنورے اور دنیا بھی سنورے، ایسے کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ اور دوسری طرف ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں اور دنیاوی کھیتی کے لیے کوشش کرتے ہیں، نؤتی منہا، ان کو بھی دے دیتے ہیں ہم۔ دیکھیں اللہ ظالم نہیں ہے، کوئی اگر صرف دنیا کو مطمع نظر بنا کے دنیا کو کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں ہم، روکتے ان کو بھی نہیں ہے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو کیا حقیقت قرآن نے بیان کر دی کہ اگر آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے تو دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی سنورے گی اور خوب سنورے گی، اور دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو دنیا تو مل جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، لیکن آخرت میں کسی قسم کا حصہ نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کن چیزوں کو ترجیح دینی ہے، کن چیزوں کو اپنی پریارٹی میں رکھنا ہے، کن چیزوں کو اپنی ترجیح میں رکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال اب ہم نے رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے یہ ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کسی انسان کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ سے اس صغیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتا جائے لیکن نہیں بچ سکتا، لیکن ایمان والے عموماً کبیرہ گناہ نہیں کرتے، بڑے بڑے گناہ، چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب ہے، جوا ہے اور دھوکہ دہی ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ایمان والے نہیں کرتے۔ والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایمان والا بے حیا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان والحیاء قرناء، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، اب ان میں سے اگر ایک اٹھ جائے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، یعنی اگر ایمان نہیں رہے گا حیا خود بخود ختم ہو جائے گی، حیا نہیں رہے گی ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں ساتھی ہیں، تو اسی وجہ سے فرمایا ایمان والوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ جب ان کو کوئی ایسی چیز جو کہ ان کے مزاج کے خلاف ہو اور اسے غصہ آ جائے، ایمان والے اس پہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کی بات کو مانتے ہیں، اپنے پروردگار شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈتے، نکلنے کے راستے نہیں ڈھونڈتے بنی اسرائیل کی طرح، اور وہ اف اینڈ بٹس میں نہیں پھنستے، چونکہ اگر مگر میں نہیں پھنستے، بلکہ وہ والذین استجابوا لربہم،
اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم اور آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ندم من استشار، جو کام مشورے سے لے کرتا ہے، مشورہ کر کے کرتا ہے، وہ کبھی بھی ندامت نہیں اٹھاتا. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مشورہ اسی سے لیا جائے جس کو اس فیلڈ کے بارے میں پتا ہو، ورنہ تو مشورہ دینے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، ہر بندہ ہی مشورہ دینے والا ہوتا ہے. تو جو صاحب الرائے ہو اسی سے مشورہ لینا چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے ہماری شریعت نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح نہیں ہے کہ کوئی ایک گال پہ مارے دوسرا گال آگے کر دو، نہیں، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے ہم ینتصرون تو اپنا دفاع کرتے ہیں. اپنا دفاع کا حق ہماری شریعت مطہرہ نے دیا ہے. کچھ برا ہو جائے اپنا دفاع کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ انسان اپنا دفاع خود کرتا ہے، دوسروں کا انتظار اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں میرے حق میں بولے گا، فلاں میرے بارے میں کہے گا، فلاں کہے گا. جب انسان اپنا دفاع کرنا خود سمجھ جاتا ہے اور اس کے لیے آسان خود اس کو دفاع کرنا آ جاتا ہے تو خود بخود پھر دوسرے لوگ بھی اس کا دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اپنا دفاع وہ خود کرتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. ہاں لیکن دفاع کرنے میں آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ دیکھو برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. کسی نے اگر کوئی برا کیا اور دفاع میں اگر آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اسی طرح کرنا ہے. یہ نہیں کہ دفاع میں آ کر انسان ظالم بن جائے، ایسا نہیں ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ الزخرف ہے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں. احباب گرامی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. ایک ان کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اس کا فضیلتوں کا حامل کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو اللہ سے کسی قسم کی کوئی رشتہ داری والا تعلق اس کا نہیں بن سکتا کیونکہ وہ لم یلد ہے اور ولم یولد ہے، ہر طرح کی اولاد سے پاک ہے. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند آخرت کے احوال کو بھی بیان فرمایا، جنت اور جہنم کے احوال کو بیان فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 33 میں 33 میں بڑی عجیب و غریب اللہ نے بات بیان فرمائی ہے. ذرا آپ اس آیت مبارکہ کو غور سے سنیے اور اس پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ بڑی پیاری اور بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کافر ہو جاؤ گے تو ہم ان کافروں کی گھروں کی چھتوں کو بھی سونے کا بنا دیتے اور ان سیڑھیوں کو جن پہ وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب کے سب ہم سونے اور چاندی کے بنا دیتے. لیکن اندیشہ یہ تھا کہ تم کافر ہو جاتے، تم کہتے کہ یہ سب کچھ تو ان کو مل رہا ہے، شاید یہ لوگ ٹھیک ہیں، ہمارے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تم ایمان کے مقابلے میں دنیا کو رکھنا شروع کر دیتے ہو، ایمان کے مقابلے میں ان چیزوں کو رکھنا شروع کر دیتے ہو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک
تعدل جناح بعوضہ، اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ نہ عطا فرماتے، ایک پانی کا گھونٹ۔ کیا مطلب کہ اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو ساری کی ساری اللہ یہ مومنوں کو دیتے۔ اور محدثین فرماتے ہیں یہاں جناح بعوضہ کا ہے، مچھر کا پر، کیونکہ مچھر کے پر سے زیادہ کوئی حقیر چیز ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ یہاں پر وہ لے کر آتے۔ تو کتنی عجیب حقیقت بیان کی۔ اور ہمارے یہاں آج کل معیار یہی ہے، ہمارے ہاں کسی کے کپڑے، کسی کی گاڑی، اس کا سٹیٹس، اس کا گھر، اور اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کے پاس موجود پیسہ، یہ ہمارے ہاں معیار ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کبھی بھی میرے احباب، سامعین اور سامعات، کبھی بھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ مد نظر ایمان، عمل صالح، کسی کی نیشنلٹی نہیں، کسی کا پاسپورٹ نہیں، کسی کے کپڑے نہیں، کسی کا گھر بار نہیں، کسی کے پاس موجود پیسہ نہیں ہمارے لیے اہمیت کا باعث، بلکہ اس کا ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 36 میں وہ لوگ جو اللہ کے دین سے ہٹتے ہیں، ڈی ٹریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بنتا ہے، ذکر سے مراد قرآن حکیم، اللہ کے احکامات، جو اس سے اندھا بنتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے، وہ اس صحیح راستے سے روکتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو۔ وہ ساری رات بندہ جاگتا ہے، عین فجر کے وقت سو جاتا ہے، وہ پارٹیوں پہ خرچ کرتا ہے، کروڑ روپیہ اڑا دیتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اس کے خرچ کرنا موت ہوتی ہے۔ وہ لندن، پیرس، ہر جگہ کی سیر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن حج پر جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو جو خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بنتا ہے تو یہ شیطان اس میں مسلط ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، کیا کام ہے اس کا؟ اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ وہ تھپکی دیتا ہے شیطان، بھائی تم ٹھیک کام کر رہے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک جا رہے ہو، بالکل ٹھیک کر رہے ہو، لگے رہو اسی طریقے سے۔ یہ نقصان ہوتا ہے دین سے ہٹنے کا۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا جی، ابھی تو ابھی جوانی ہے، ابھی تو کیا کرنا ہے دین کو۔ یہ شیطان اس طریقے سے پھر ایسا ڈیٹریکٹ کرتا ہے کہ انسان مرتے دم تک دین سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور پھر حتیٰ اذا جاءنا، یہ ہمارے پاس جب آئیں گے نا ایسے لوگ، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، وہ اس وقت پھر کہے گا اپنے شیطان کو، اس شیطان دوست کو کہے گا، کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوتا، تو نے مجھے گمراہ کر کے رکھ دیا، تو نے مجھے سیدھے راستے پر نہیں آنے دیا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الدخان ہے، اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور مستند روایات کے مطابق یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو اس موقع پر وہ چمڑے کھانے تک مجبور ہو گئے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دعا کروانے کے لیے، اور حضور علیہ السلام کی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے اللہ رب العالمین نے ان سے اس قحط کو دور فرما دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اسی ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہے۔
تو یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے، اور باقی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کچھ جنت اور جہنم کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلج الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، یقین جانو کہ زقوم کا درخت یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ زقوم ایک خاص درخت ہوگا، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، اور یہ ایسا اٹکتا ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ تیل ہوتا ہے نا، تیل جب اس کو گرم کیا جائے تو کوئی گرد اور غبار اس کا نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہ انسان اگر استعمال کرے نا تو سخت تکلیف ہوتی ہے اس کے گلے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور پھر کالمہل یغلی فی البطون، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو پکڑو اور جہنم میں گھسیٹ کر ڈالو۔ پھر اللہ وہاں سے سوال، پھر اس کو اللہ رب العالمین اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالیں گے، پھر اللہ کہیں گے ذق ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اب اس کا مزہ، تو بڑا معزز اور بڑا مکرم تھا، اب چکھ اس عذاب کا مزہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ 25ویں پارے کی سورۃ الجاثیہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں 33 آیات ہیں اور 4 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں، اگر انسان صرف اپنے آپ کو نیوٹرل مائنڈ کر کے ان نشانیوں کی طرف غور کرے تو اس کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات دیے ہیں، وہ احکامات دوسری شریعتوں سے مختلف ہیں، تو مختلف ہونے کی وجہ سے انسان کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل یہ وہ کوشچن تھا جو مشرکین اس وقت کرتے تھے کہ اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، تو آپ کے احکامات اس طرح سے کیوں نہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھے؟ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا۔ اور تیسری اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا ہے، ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ خلاصہ ہو گیا، 3 باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ہم نے تمہیں شریعت دی ہے، ہم نے تمہیں دین دیا ہے، ہم نے تمہیں ایک راستہ دیا ہے، اس شریعت کی پیروی کرو، خواہشات کی پیروی مت کرو، اپنی چاہتوں کی، لذتوں کی، اور اپنے کلچر کی، اپنے خاندان کی، اپنی برادری کی پیروی مت کرو۔ پیروی کرنی ہے شریعت مطہرہ کی کرو، پیروی کرنی ہے اللہ کے دین کی کرو، ہم نے تمہیں شریعت دی ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ دیکھیں ہمارے ہاں نا ایک عجیب و غریب ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب ایک کسوٹی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بندہ ہے، وہ روزوں کی بھی پابندی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی مانتا ہے، اور ہر طرح کی نیک زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دوسرا بندہ ہے، وہ نماز سے بھی تہی دامن ہے، اور اس کو اللہ کے احکامات کا بھی نہیں پتہ۔ جب یہ دونوں مر جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی صفحے بن جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی صفحے بن جاتی ہیں، اس کے لیے بھی قرآن خوانی ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا معاملہ برابر ہے، دونوں بالکل
برابر ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ایمان والوں کی طرح کر دیں گے؟ ان کا جینا مرنا ایک ہی طرح ہو جائے گا؟ اگر زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں تو ممات تم کیا مرنے کے بعد بھی ان سے ایسی معاملہ کریں گے جیسے ایمان والوں کے ساتھ کریں گے؟ ساء ما یحکمون، یہ بہت ہی بری بات ہے جو تم نے طے کر رکھی ہے، تم نے سوچ رکھی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر گناہ گاری کی زندگی گزاری ہے، اگر بری زندگی گزاری ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ ایسا شخص وہ اپنے کرتوتوں کا اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ایک اچھی تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔